اسلامی عقیدے میں آخرت کے متعلق علم قیامت کے وقت کے بارے میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ناجی کی واپسی دیکھے گی۔ ان کا آنا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ظلم، ناانصافی اور جبر و ستم سے پاک دور۔ امام مہدی واپسی کا تصور تکرار، تکلیف اور اخلاقی زوال سے جوجھ رہی دنیا کے لیے امید کی کرن پیش کرتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان جغرافیائی حدود اور ثقافتی فرق سے پارے ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں گہری گنج رکھتا ہے۔ وہ انصاف، راست بازی اور الہی نمائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے آنے کا بے صبری سے انتظار ان لوگوں کو ہے جو ایسی دنیا کے خواہش مند ہیں جہاں سچائی بالی ہو اور امن قائم ہو۔ یہ مضمون اسلامی حریت کے حوادث کے حوالے سے علم کے تصور پر روشنی ڈالتا ہے، ان کے متوقع کردار، ان کی واپسی کی علامتوں اور مہدویت کی تاریخی اور عصری اہمیت کا جائزہ لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ناجی کا تصور صرف اسلام تک ہی محدود نہیں۔ تاریخ کے دوران مختلف تہذیبوں اور مذہبوں نے مسیح نما شخصیتوں پر ایمان رکھا ہے، جنہیں تقدیر نے تعلق بنایا ہے کہ وہ انسانیت کو رہنمائی دیں اور امن کا دور لیں۔ یہودی روایت میں مسیح کے آنے پر ایمان، جو حضرت داؤد کی نسل سے ہوں گے، ان کے ایمان کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ زندہ اور مردوں کا فیصلہ کرنے کے لیے واپسی کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام، جس کا مطلب ہے رہنما شدہ، شیعہ اسلام میں برہون اور آخری امام منیے جاتے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اماموں کا سلسلہ حضرت محمد علیہ وسلم کے کزن اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب سے شروع ہو کر ان کی نسل کے ذریعے جاری ہے۔ ہر امام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس انسانیت کی رہنمائی کرنے کا علم اور اختیار ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ 869 عیسوی میں سمارا، عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ 5 سال کی نازک عمر میں اپنے والد امام حسن العسکری کی شہادت کے بعد وہ غیبت کی حالت میں چلے گئے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ پوشیدہ حالت ہے۔ شیعہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ وہ اس حالت میں اللہ کی حفاظت میں زندہ ہیں، اپنی واپسی کے مقرر وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ غیبت کا تصور امام السلام پر ایمان کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندھیرے اور ظلم کے وقت میں بھی الہی رہنمائی ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اگرچہ وہ نظر سے اجھال ہو۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کے کرنے کے طریقے غیر معلوم ہیں اور ان کے منصوبے ان کی الہی حکمت کے مطابق پورا ہوتے ہیں۔ اسلامی روایت میں ان کے علامتوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ امام مہدی کی واپسی سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان علامتوں کو بڑی اور چھوٹی علامتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں بڑی علامتیں ان کی واپسی کی نزدیکی کی نشاندہی کرتی ہیں، جبکہ ان کے دوبارہ ظاہر ہونے کا وقت معلوم نہیں ہے۔ یہ علامتیں قیامت کے دن اور برے پر بھلائی کی آخری فتح کی یاد دہانی کا کام کرتی ہیں۔ بڑی علامتوں میں دجال کا ظاہر ہونا، ایک جھوٹا مسیحا جو کہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی جو آسمان سے اتریں گے امام مہدی کی مدد کریں، اور یجوج مجوج کا نکلنا جو زمین پر فساد اور افراتفری پھیلائیں گے۔ ان علامتوں کا تفصیل سے قرآن اور حدیث حضرت محمد علیہ وسلم کی کہتی اور روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ چھوٹی علامتوں کو سمجھ کے اخلاقی اور روحانی زوال کی نشانیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو امام مہدی کے ابھرنے کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ ان علامتوں میں پھیلتا ہوا ظلم، روحانی قدریات پر مادی دولت کی تلاش، جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا، اور آفت اور تباہ کاریوں میں اضافہ شامل ہیں۔ کی واپسی کو امن، انصاف اور ترقی کے سنہرے کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا اسلامی ریاست قائم کریں گے جو قرآن اور سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اعمال کے اصولوں پر چلے گی۔ ان کی حکومت میں ظلم، جبر و ستم اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور دنیا اتحاد اور امن کا ایک بے مثال دور دیکھے گی۔ امام مہدی حکمت، رحم اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ وہ دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں گے، غریبی اور بھوک کا خاتمہ کریں گے،
علم اور تعلیم فروغ پائے گی اور سائنسی ترقی سے ساری انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ لوگوں کے دل محبت، ہمدردی اور پرہیزگاری سے بڑھ جائیں گے، نفرت، تعصب اور جاگرن سے پاک سماج بنے گا۔ ان کی حکومت صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہوگی، تمام مذہبوں اور پس منظر کے لوگ ان کی منصفانہ حکومت کے تحت تسلی اور حفاظت پائیں گے۔ وہ اسلام کا سچا پیغام، امن کا پیغام، اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور ساری مخلوق کے لیے رحم کا پیغام قائم کریں گے۔ پانچواں حصہ مہدی کی وراثت، نسلوں کو پڑھنے دینا۔ امام مہدی سلام پر ایمان کا اسلامی طریق اور تہذیب پر گہرا اثر ہوا ہے۔ یہ سماجی اور سیاسی تحریکوں کے لیے پریرنا کا ذریعہ رہا ہے، افراد اور سماجوں کو انصاف کے لیے کوشش کرنے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر جی کے تصور نے مشکلوں کے باوجود امید اور ہمت کو برقرار رکھا ہے۔ تاریخ کے دوران کئی افراد اور گروہوں نے خود کو مہدی یا ان کے نمائندوں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ان دعووں کو مسلمان سمجھ میں شک اور بحث کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ مہدی کے ایمان کی دائمی طاقت اور لوگوں کو ایک مقصد کے لیے متحد کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مہدویت کا تصور آج بھی مسلمانوں کو پریرنا دیتا ہے، خاص کر ان علاقوں میں جو تکرار اور بے آرامی کا شکار ہیں۔ یہ امید دیتا ہے کہ ایک روشن مستقبل کا انتظار ہے، ظلم اور ناانصافی کی زنجیروں سے آزاد مستقبل۔ چھٹا حصہ جدید دنیا میں مہدویت، ایک عالمی تحریک۔ عصری سماجوں میں امام مہدی پر ایمان ایک طاقتور قوت بنی ہوئی ہے جو مذہبی اور سیاسی بحثوں کو شکل دیتی ہے۔ مہدویت کے تصور نے خاص کر گلوبلائزیشن، سیاسی الٹ پلٹ اور مذہبی جدید نوعی کے حوالے سے پچھلی دشکوں میں نئی توجہ حاصل کی ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب، جس نے اسلامی جمہوریہ قائم کی، نے مہدویت کے تصور کو عالمی سیاست کے اگلے صف میں لے دیا۔ انقلاب کے روح اللہ خمینی نے امام مہدی کی واپسی کی تیاری اور انصاف اور الہی قانون پر مبنی اسلامی حکومت کے قیام کی اہمیت پر زور دیا۔ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان ایرانی سیاسی نظریے کا اہم پہلو بنا ہوا ہے۔ ایرانی حکومت مذہبی اداروں، تعلیمی نصابوں اور عوامی بحثوں کے ذریعے مہدی کے ایمان کی فعال طریقے سے تشویق کرتی ہے۔ وہ خود کو ان کی واپسی کی راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ساتواں حصہ ایرانی تعلق، ایمان اور خارجی سیاست۔ ایران کی خارجی سیاست، خاص کر اسرائیل کے متعلق ان کا موقف، اکثر مہدویت نظریے کے آئینے میں سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی حکومت اسرائیل کو ایک غیر قانونی قبضہ کرنے والی قوت سمجھتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ اس کا خاتمہ امام مہدی واپسی کے لیے ضروری ہے۔ لبنان میں حزب اللہ اور فلسطین میں حماس جیسے گروہوں کے لیے ایران کی مدد کو بعض لوگ اسرائیل کا سامنا کرنے اور امام مہدی کے آنے میں جلدی کرنے کی ان کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایرانی حکومت کے بیان اکثر مغربی سامراج اور صہیونی تشدد کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، تکرار کو قیامت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ مہدویت سے ایرانی تعلق نے بعض مغربی سیاستدانوں اور تجزیہ کار کے درمیان کنسرنز پیدا کیے ہیں۔ وہ ایران کے قیامت کے نظریے کو عالمی سلامتی کے لیے ایک ممکنہ خطرہ اور اس خطے میں بے قراری کا سبب سمجھتے ہیں۔ آٹھواں حصہ عمل کی دعوت، وعدہ شدہ دن کی تیاری۔ امام مہدی پر ایمان صرف مستقبل کے واقعے کی پیسو توقع نہیں ہے، یہ عمل کی دعوت ہے۔ مسلمانوں کو خود کو بہتر بنانے، انصاف کو فروغ دینے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی واپسی کی تیاری کرنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اپنے علم میں اضافہ کرنے اور سماج کی بہتری میں حصہ ڈالنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی تیاری میں نیک عمل اور راست رفتار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اندھیرے میں ڈوبی دنیا میں روشنی کے مینار بننے، انصاف، رحم اور سچائی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ امام مہدی دنیا کی فانی طبیعت اور آخرت کی تیاری کی اہمیت کی ہمیشہ یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ یہ حساب دہ کے احساس کو پیدا کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی ہمارے اعمال کے آخرت میں نتیجے ہوں گے۔ نواں حصہ نتیجہ، امید کا ایک عالمی پیغام۔
امام مہدی علیہ السلام پھر ایمان غیر یقینی اور مایوسی سے جوجھ رہی دنیا کو امید اور تسلی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اندھیرے کے وقت میں بھی الہی انصاف بالی ہوگا اور ایک روشن مستقبل کا انتظار ہے۔ ان کی واپسی برائی پر بالے کی فتح، عالمی امان کے قیام اور انسانیت کی روحانی بیداری کی علامت ہے، جبکہ ان کی واپسی کا وقت معلوم نہیں ہے۔ ان کے آنے کی علامتیں ہمیں ہوشیار رہنے، راست بازی کے لیے کوشش کرنے اور سمجھ کی بہتری میں حصہ ڈالنے کی یاد دہانی کا کام کرتی ہیں۔ امام مہدی پھر ایمان صرف ایک مذہبی تصور نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہے جو ہمیں دنیا میں مثبت تبدیلی کے عامل بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی واپسی انسانی تاریخ کے انجام، الہی وعدے کی تکمیل اور امان، انصاف اور روحانی روشنی کے نئے دور کے آغاز کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا ایمان ہے جو ثقافتی اور مذہبی حدود سے پرے ہے، ایک منصف اور برابر دنیا کے لیے فطری انسانی خواہش کے ساتھ گونجتا ہے۔